بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ پیج ہے 474۔ قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ نہیں جنت کش ناب شنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری۔ اقبال لکھنؤ سے نہ دلی سے ہے غرض، ہم تو اسیر ہیں غم نم زلف کمال کے۔ اقبال لکھنؤ سے نہ دلی سے ہے غرض، ہم تو اسیر ہیں غم زلف کمال کے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ، حذیفہ رضی اللہ، قتادہ رضی اللہ، مجاہد رحمۃ اللہ، زحاف رحمۃ اللہ، ائمہ تفسیر سے بھی یہی مضمون منقول ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ نے فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس ہو جانا اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالنا ہے، اس لیے مغفرت سے مایوس ہونا حرام ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں حد سے تجاوز کرنا کہ بیوی بچوں کے حقوق ضائع ہو جائیں، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، ایسا اسراف جائز نہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ ایسی صورت میں قتال کے لیے اقدام کرنا اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، جبکہ یہ اندازہ ظاہر ہے کہ دشمن کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، خود ہلاک ہو جائیں گے۔ ایسی صورت میں اقدام قتال اس آیت کی بنا پر ناجائز ہے، اور جساس رحیم اللہ کے فرمانے کے مطابق یہ سب ہی احکام اس آیت میں مستفاد ہوتے ہیں۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اس جملے میں ہر کام کو اچھی طرح کرنے کی ترغیب ہے، اور کام کو اچھی طرح کرنا جس کو قرآن میں احسان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، دو طرح کا ہے، ایک عبادت میں، دوسرے آپس کے معاملات و معاشرت میں۔ عبادت میں احسان کی تفسیر حدیث جبریل میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے کہ اسی طرح عبادت کرو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یعنی ایسی عبادت کرو۔ اور اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ تو اعتقاد لازم ہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اعتقاد لازم ہے کہ خدا تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور معاملات و معاشرات میں احسان کی تفسیر مسند احمد میں بروایت حضرت معاذ رضی اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے کہ تم سب لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جس چیز کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو دوسروں کے لیے بھی برا سمجھو۔ ناظرین، تھا یہ آج کا چوتھا ویلاگ، انشاءاللہ پانچواں ویلاگ اس کے بعد ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کو جا رہے ہیں۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا۔ تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، امت کے حق میں جو تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا۔